السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مسلمانوں پر سال میں ایک بار رمضان میں روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ روزے میں ہم صبح صادق سے مغرب تک کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ اسی دوران جھوٹ بولنے، لغو باتیں کرنے اور دوسرے برے کام کرنے سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھے، ورنہ پھر روزے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو ان احکامات پر عمل کرنے سے ہمارے اندر کون سی جسمانی اور روحانی تبدیلیاں آتی ہے اور اس کا ہمیں کیا فائدہ پہنچتا ہے، آج ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ جسمانی فوائد۔ ڈاکٹر ایرک برگ، جو کہ ایک امریکی ڈاکٹر ہے، ان کے مطابق روزے کی حالت میں ہمارے وجود میں موجود سائٹوکائنز کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے دو اقسام ہیں، ایک فائدہ مند جبکہ دوسرا نقصان دہ۔ یہاں پر نقصان دہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے وجود میں انفلیمیشن مطلب بیماریاں پھیلانے کی وجہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے میکروفیج ایکٹیو ہو جاتا ہے، جو ہمارے وجود میں موجود جراثیم کھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مائکروبائیوم کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک قسم کے بیکٹیریا ہے جو ہمارے وجود کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور جو زیادہ تر ہمارے آنتڑیوں میں موجود ہوتا ہے۔ اس سے سٹریس کم ہو جاتا ہے، فری ریڈیکلز کم ہو جاتے ہیں۔ فری ریڈیکلز ہمارے وجود کے اندر انفیکشنز پیدا کرتا ہے، یہ سیلز اور ٹیشوز کو نقصان پہنچاتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہمارے وجود کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس بنتے ہیں جو ان فری ریڈیکلز کو ختم کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ، وجود اپنے آپ کو ریکور کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کو آٹوفیگی کہتے ہیں۔ ہمارے وجود میں جتنے خراب سیلز ہوتے ہیں یہ ان کو کھاتا ہے، تو اسی وجہ سے ان کی صفائی بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے نئے سیلز بنتے ہیں۔ اسی وجہ سے کینسر والے سیلز بھی مر جاتے ہیں اور کینسر ہونے کے امکانات بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے وجود سے چربی ختم ہو جاتی ہے اور کیٹونز بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو وجود طاقت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جسم بھوک کا عادی ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے انسان زیادہ خوراک کرنے سے بچا رہتا ہے۔ روزے کے روحانی فوائد۔ جب انسان روزے کی حالت میں رہتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کا نفس کنٹرول رہتا ہے، جس کا فائدہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات اس پر زوراور نہیں ہوں گے، نیند کا غلبہ بھی کم ہوگا، جس کی وجہ سے آپ آسانی سے جلدی اٹھ سکتے ہیں اور آپ کو اٹھنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ غلط کاموں کی طرف دھیان نہیں جائے گا، خاص کر جنسی خواہشات کے معاملے میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے گا۔ ایک ماحول پیدا ہوتا ہے جس میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، جو انسان کے نفس اور روح پر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے انسان کی اچھی تربیت ہوتی ہے اور انسان اسی ماحول میں رہ کر اپنے بہت سے برے عادات سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ اگر وہ چھوڑنا چاہے تب انسان کا وجود ایکٹیو رہتا ہے، ہر کام میں دل لگتا ہے اور انسان کسی بھی کام کو بوجھ نہیں سمجھتا۔ لیکن یہ سب تب ہوگا جب آپ کچھ ضروری باتوں پر عمل کریں گے۔ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کم کریں۔ کوشش کریں آٹا، آلو، چاول، چینی، بازاری تیل اور گھی کا استعمال کم کریں۔ گائے یا دمبی کی چربی استعمال کریں اور یا خالص سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ جی ایم او سے دور رہیں اور افطاری کے وقت زیادہ خوراک نہ کھائیں جتنے سے آپ کی بھوک مٹ جائے، ورنہ آپ کو روزے کا اتنا خاص فائدہ نہیں ہوگا۔